بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ کربلا حقیقت میں ایک دردناک اور دل سوز واقعہ ہے جسے قلم بند کرتے ہوئے تاریخ دان بھی خون کے آنسو روئے۔ اللہ رب العزت تمام روح الملائکہ اور عرش بری پر بھی وہ بہت کڑا اور کٹھن وقت تھا جب رب کائنات کے محبوب نبی کے محبوب شہزادے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتلین حسین کو واصل جہنم کی وعید تو ضرور سنا رکھی تھی، مگر اللہ پاک نے جس طرح اس دنیا میں قاتلین حسین کو عبرت کا نشان بنایا، وہ واقعی رہتی دنیا تک تمام کافران اسلام کے لیے منہ توڑتا جواب رہے گا، جس کا وسیلہ وہ مجاہد اسلام بنا، جس کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا۔ جب اسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا تعلق کیا تھا؟ اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار بن ابی سقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار سقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید سقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے واقع کربلا کے 6 سال بعد سن 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کہ واقع کربلا میں ملوث تھا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل نہ کروں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار سقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار سقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید پلید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی مختار سقفی سمیت بہت سے لوگوں کو جیل میں بند کر دیا۔ مختار سقفی اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ قید سے رہائی کے بعد جب مختار سقفی نے کوفہ پر حکومت بنا لی تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا کہ کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 ان لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کر لی جو واقع کربلا میں یزیدی فوجی تھے۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لائنوں کی عبرتناک موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں نشان عبرت بنے۔ سب سے پہلا عمر بن سعد تھا جو امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے اس کے قتل کا دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے زبان سے صرف اتنا کہا کہ میں بہت جلد ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل انسانوں، ملائکہ، زمین و آسمان اور اس میں رہنے والوں کے لیے باعث خوشنودی ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا
مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کیسان تمار تھا، مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبیہ کہتا ہے کہ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف پہ اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز ورق اور ننگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو مخاطب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت کھولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ کھولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ کھولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر کھولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب کھولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے کھولی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کھولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور کھولی پر وہ ناراض ہوئی تھی۔ جب سپاہیوں کو کھولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کھولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ کھولی گھر پر نہیں، کھولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار ثقفی مل گیا۔ وہی مختار نے کھولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کھولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تھا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی راکھ کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام
اور اس کے دستے کو شہید کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکایا گیا اور پورے کوفہ میں گھمایا گیا، اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن ضیاء کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتراک کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل نے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں 10 محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولانا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ اور ان کے پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ آمین۔